اور میں حدیث سنا دوں جو صحیح الجامع کی روایت ہے، من ہجر اخاہ السنہ فہو کقتلہ، ایک سال تک جو کسی سے کلام نہیں کرتا بغیر کسی شرعی عذر کے، اتنا ہی گنہگار ہے جتنا اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ میرے اگر چہرے پہ کوئی نشان ہے تو یہی میں آئینہ کسی اپنے محترم بھائی کو دوں گا، میرا نشان اس کو نہیں دکھائے گا، مجھے ہی دکھائے گا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، جس کی غلطی ہونا اس کے گھر چلے جاؤ، اس کو بلا لو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، حوار کر لو۔ میرے پیارے بھائی یہ چیز مجھے نظر آئی، اس کے لیے اخبارات اور چینلز اور ڈیرے اور نہ جانے کون کون سے ٹولز اور اپلیکیشن استعمال کر کے ذلیل کرنا یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے۔ غصے میں آنکھیں کو آئینہ زمین پہ پٹخ دے، ٹوٹ جائے، آپ کسی ایک ٹکڑے کو اٹھا کے بھی سامنے لائیں، کیوں بھی چہرہ دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا؟ دکھائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے میرا حال کیا کر دیا۔ مومن کو کوئی گالی دے، کوئی لان تان کرے، تکلیف دے، اپنی خیر کا دروازہ بند نہیں کرتا، اور جب تک رنگ نہیں چڑھے گا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث۔ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما۔ لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اس ہستی کے امتی بنایا جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق میں جس طرح وہ ذات کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ تھے،
وہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ تھے، تو وہ اپنے زندگی کے وین کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ ایک وہ وقت تھا کہ سب کچھ لٹا کے آنے والے مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو اس ہستی نے انصار اور مہاجرین کی اخوت قائم کی، یہ بھائی چارہ ایسا قائم کیا کہ اگر صرف ایک ہی روایت صحیح بخاری کی سامنے رکھی جائے کہ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی اخوت قائم کی۔ سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے۔ جو ہی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان ان کا بھائی چارہ قائم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ علمت الانصار انی اکثرهم مالا، پورا مدینہ اس بات پہ گواہ ہے کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آج کے بعد میرا آدھا مال مکہ سے آنے والے ہجرت کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد یہ اس سے شادی کر لے۔ صحیح بخاری کی روایت پڑھنے والا دنیا کے اندر جتنے نظام آئے ہیں 1400 سال سے اس کی نہ مثال پیش کر سکا ہے اور نہ ہی کر سکتا ہے۔ یہ وہ اخوت، یہ وہ بھائی چارہ، یہ وہ اسلامی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وطن عزیز کو بھی حاصل کرتے وقت کس طرح لٹے ہوئے لوگ آئے تھے اور کون کون سی قربانیاں دی تھی، اور آخر وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، کس قدر خوف چاروں طرف منڈلا رہا تھا، کیونکہ ظالم کس طرح بے دریغ قتل عام کر رہے تھے۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دے دی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد بھی کی، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ ذوالجلال نے پاکیزہ رزق بھی عطا کیا۔ اور یہ سارے پہلوؤں کو پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں مدینہ میں اللہ نے عطا کی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ صحابہ کرام نے شکر گزار بن کے دکھایا۔ ایک وہ انعام تھا اللہ تعالیٰ کا، آج شاید کہ کسی کے دل میں آزاد وطن کی اہمیت نہ ہو۔ پوچھئے ان لوگوں سے جو 24 گھنٹے خوف کی زندگی میں رہتے ہیں اور ہر کھلنے والی آنکھ کے بعد 10-20 لاشوں پہ ان کی پہلی آنکھ کھلتی ہے، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اگر لا الہ الا اللہ کہنے کی بجائے گن پوائنٹ پہ اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلانے پر مجبور کیے جاتے ہیں، اگر وہ نہ کہیں تو اگلے 2 سیکنڈ کے بعد وہ دنیا میں نہیں رہتے۔
میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کا شکر بجا لائیں کہ ہم بڑی آزادی سے نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے ہمارے وہ محترم و مکرم تاجر بھائی اسلامی تجارت کرتے ہیں۔ یہ معمولی پریشانیاں تو اس وقت تک رہیں گی جب تک ہم زندہ ہیں۔ اگر کسی بھائی اور محترم کا یہ ذہن بن جائے کہ کوئی مشکل نہ رہے دنیا میں، تو اس کو یہ ذہن ٹھیک کر لینا چاہیے۔ ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی دور ہوگی تو جنت میں ہوگی۔ اگر دنیا میں بھی سارا کچھ ٹھیک ہو جائے تو میرے پیارے بھائی جنت کا شوق کون کرے گا؟ تو اللہ نے یہ فرق رکھا ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اس میں خوشیاں جہاں ملیں گی وہاں پریشانی بھی آئے گی۔ یہ خوشی اور غمی کا ایک مرکب ہے دنیا، اس لیے غم میں رہنے والے کو بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جتنی کالی گھٹائیں آتی ہیں، بارش بڑی خوب برستی ہے، اس کے بعد ہمیشہ رات نہیں رہتی، جس طرح ہمیشہ دن نہیں رہتا۔ خوشیاں اس کا استقبال کرنے والے کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ وقتی خوشیاں ہیں۔ اصل خوشی وہ ہے جس کو اللہ کی رضا کہتے ہیں، جس کو جنت الفردوس کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ جتنے روشن چہرے بیٹھے ہیں، اللہ عز و جلال ان کو، ان کے والدین کو، ان کی اولادوں کو وہ خوشی عطا فرمائے جس کو جنت الفردوس کا نام دیا گیا۔ کسی بھی بڑی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کام بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ 11 کتابوں کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آج صرف اس حدیث کو اس تناظر میں ہم سمجھیں کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اور میری اور آپ کی ذمہ داری کیا تھی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، حدثنا یحییٰ بن یحییٰ، میرے استاد یحییٰ بن یحییٰ نے بیان کیا، اور یحییٰ بن یحییٰ بیان کرتے ہیں قرأت علی مالک، میں نے مالک بن انس کو یہ روایت سنائی، گویا کہ اپنے استاد کے اوپر پیش کی۔ مالک بن انس کہتے ہیں یہ روایت میں نے محمد بن شہاب الزہری اپنے استاد سے سنی۔ محمد بن شہاب الزہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا۔ یہ وہ صحابی جلیل ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، ماں تیار کر کے لے گئی کہ یہ میرا بچہ آج کے بعد دین کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر دعا کر دیجئے۔ آپ نے 3 دعائیں کی، اللہم اکثر ولدہ ومالہ واغفر لہ، یا اللہ اس کی اولاد بھی زیادہ فرما، اس کا مال بھی زیادہ فرما، اور اس کی بخشش بھی فرما۔ روایت کرتی ہیں ان کی پوتی حجاج بن یوسف کے زمانے تک 122 سیدنا انس کے بیٹے بیٹیاں پوتے اور پوتیاں اور اسی طرح نواسے اور نواسیاں فوت ہو چکے تھے۔ 122 تو فوت ہو چکے تھے، زندہ کتنے تھے؟ اللہ نے اتنی اولاد سے نوازا۔ سارے مدینے والوں کا باغ ایک مرتبہ پھل دیتا تھا۔ یہ واحد صحابی ہے جن کو اللہ کے رسول نے دعا دی، ان کے باغ کو پھل 2 مرتبہ لگتا تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے رب نے 2 تو دعائیں قبول کر لی ہیں، مجھے امید واثق ہے کہ میرا رب تیسری دعا کہ اللہ
انس کو بخش دے، یہ بھی قیامت کو قبول فرما لے۔ اس سے میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس وطن عزیز کو آپ نے اسلام کی آبیاری کے لیے حاصل کیا تھا، اس اسلام کا اصول یہ ہے کہ نیک لوگوں سے دعا کروایا کریں۔ جہاں دنیا جہان کے ڈاکٹرز جواب دے دیں، وہاں ایک دروازہ پھر بھی کھلا ہے، خود دعا کریں۔ بدعاء رجل صالح، کسی صالح انسان، نیک انسان سے دعا کروایا کریں۔ یہ جائز وسیلہ ہے، اللہ کی ذات کا وسیلہ، اس کی صفات کا وسیلہ، نیک انسان کی دعا کا وسیلہ اور نیک عمل کا وسیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے صحابہ آیا کرتے اور آپ دعائیں کیا کرتے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا۔ دیکھیں معاشرہ کیسے بنتا ہے، سوسائٹی کیسے بلند ہوتی ہے، قوم قوم کہلانے کی حقدار کب بنتی ہے، قومیں کب مثالی بنتی ہیں کہ 1400 سال گزرنے کے بعد تذکرے ان کے ہو رہے ہیں۔ اس کے اصول و ضوابط ہیں۔ لا تباغضوا، اللہ نے اکٹھا کر دیا، جگہ دے دی ہے، امن دے دیا ہے۔ اب اس امن کی حفاظت کرنے کے لیے آپس میں بغض نہ رکھنا، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرنا، وَلَا تَحَاسَدُوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد بھی نہ کرنا، وَلَا تَدَابَرُوا، جس طرح آمنے سامنے تم کسی کو برا کہنا اچھا نہیں سمجھتے، پشت پیچھے بھی کسی کی برائی نہ بیان کرنا۔ وَلَا تَقَاطَعُوا، اللہ ذوالجلال نے تمہیں اکٹھا کیا ہے، تم آپس میں قطع تعلق نہ کرنا، تم مسلمان ہو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ ذوالجلال کے بندے بننا اور بھائی بھائی بن کے رہنا۔ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کہ 3 دن گزر جائیں اور وہ اس سے کلام ہی نہ کرے۔ یہ وہ ضابطہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی معاشرہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جو ایک جامع حدیث ہے، معاشرے کے اس سلگتے ہوئے مسئلے کا حل پیش کیا ہے۔ ہر شخص اس بات پہ تڑپ رکھتا ہے کہ معاشرے میں امن آئے، معاشرے کے اندر قرار آئے، سکون آئے۔ یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں معاشرہ ترتیب نہ دیا جائے۔ تعلیمات کیا ہے؟ کہ تم احترام اور محبت اس کو ترک نہ کرنا، تم باہمی الفت اور تکریم و تبجیل کو کبھی بھی پسے پش نہ ڈالنا۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول نے وہ چور دروازے بند کروانے چاہے جن دروازوں میں داخل ہوتا ہے تو معاشرے کا امن خراب ہوتا ہے، اور آپس میں لوگ گتھم گتھا ہوتے نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو چھوڑیے، اگر ان چیزوں کو سمجھتا نہیں، اپنے سگے بھائی، باپ بیٹا، زوجین، بہن بھائی، یہ بھی آپس میں لڑائی کرتے نظر آتے ہیں۔ کیسے بچ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہری تعلیمات کی روشنی میں بچ سکتے ہیں۔
یہ اصول تھا جس نے 1400 سال گزر گئے ایک مثالی معاشرہ بنایا. لا تباغضوا، نفرت نہ کرنا. اب لفظ تباغض بیان کیا گیا، یاد رکھیے گا باب مفاعلہ ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ جس سے نفرت کریں گے وہ آپ سے بھی نفرت کرے گا. بہت تھوڑا ہوتا ہے کہ کسی ایک طرف سے نفرت ہو اور دوسری طرف سے محبت ہو، یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. جیسا کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مغیث، وہ کس قدر محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے اور بیوی نفرت کرتی تھی. جب وہ آزاد ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بریرہ، مغیث آپ کے ساتھ بہت محبت کرتا ہے، وہ آپ کا خامد ہے، روتا رہتا ہے، کہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں دائیں بائیں کبھی سوچ بھی سکوں. اگر آپ کی رائے اور مشورہ ہے تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو آپ نے اختیار دے دیا. جب بھی آپ کسی سے معاشرے میں نفرت کریں گے مت سوچئے گا کہ وہ آپ سے محبت کرے. آپ نے نفرت کا بیج اگر بویا ہے تو یاد رکھنا اس کا پھل بھی آپ کے پاس ہی آئے گا، آپ کو آگے سے نفرت ہی ملے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تباغضوا. یہاں بیٹھے سوچئے کہ آج خاندان کے اندر، گھر کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، معاشرے کے اندر کس کے بارے میں میرے اور آپ کے دل میں نفرت ہے. سمجھ لو کہ اتنے لوگوں کی نفرت کا رخ میری اور آپ کی طرف. اور اسی بات کو اللہ کے رسول نے ختم کروایا کہ تم آپس میں نفرت نہ کرو. وَلَا تَحَاسَدُوا، حسد بھی نہ کرو. حسد کیا ہے؟ میں نے ایک بھائی کو خوشحال دیکھا، اللہ نہ کرے اور میں یہ سوچ لوں کہ نہیں اس کو خوشحال نہیں رہنا چاہیے، یہ حسد ہے. اچھا اس کو خوشحال کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں اور آپ اگر ایسی سوچ رکھتے ہیں تو ہم اللہ کے فیصلے کو ماننا نہیں چاہتے. سچ بتائیے میرے اور آپ کے فیصلے کو اگر گھر میں بیٹا، بیٹی، بیوی یا متعلقین نہ مانے، ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ تو جو اللہ کے فیصلے کو ٹکرا دے تو اللہ ذوالجلال ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسی لیے حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اور کتنا عدل پسند ہے یہ حسد، جس کے بارے میں حسد انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو تکلیف بعد میں پہنچتی ہے، حسد کرنے والا خود اس آگ میں جل چکا ہوتا ہے. یہ بھی مت سمجھیے گا کہ حسد ایک طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ کے دل میں کچھ 6 لوگوں کا حسد ہے تو لا تحاسدوا، ان 6 لوگوں کے حسد کا سامنا آپ کو بھی کرنا پڑے گا. وَلَا تَدَابَرُوا، تیسرا دروازہ یہ ہے جس سے معاشرے کا امن تہبالا ہوتا ہے. یہاں بیٹھے کراچی کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، پشاور لاہور کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ارے بھائی وہ تو وہاں ہے، الغائب حجتہ معہ، اس کی دلیل اس کے پاس ہے. یہ پشت پیچھے باتیں کرنا نیک لوگوں کا تو شیوا نہیں. ابن العون سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی زبان سے کبھی ہم نے نفرت کی یا کسی کی غیبت سنی نہیں ہے. تو مسکرا کے کہتے ہیں میں نے اپنی اصلاح کر لی ہے کہ میں لوگوں کی فکر میں لگ جاؤں. میں تو اس پہ لگا ہوا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے، اس لیے میں لوگوں کی بات نہیں کیا کرتا. اور یہاں مالک ابن دینار کی بات یاد رکھیے گا. جس طرح دینار آج مہنگا ہے، مالک ابن دینار کی باتیں بھی بڑی مہنگی ہوتی ہیں. وہ کہا کرتے تھے اذا رأیت نقصا فی رزقک، جب تم دیکھو کہ مال کم ہونا شروع ہو گیا ہے میرا، ووہنا فی بدنک،
جسم میں لاغری آنے لگ گئی ہے اور پریشانی بڑھنے لگ گئی ہے، فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ، تو جان لینا تم نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جو باتیں کرنا تیرا بنتا نہیں تھا۔ کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی عزت کے درپے ہو جانا، یہ وہ رویے ہیں جس سے معاشرے بگڑتے ہیں، برباد ہوتے ہیں۔ معاشرے کے اندر دعا دینا، محبت کرنا، احترام دینا، اس سے روشنی آتی ہیں، اس سے انسان جس جگہ رہ رہا ہوتا ہے وہ روبۃ غنا، وہ لہلہاتا باغیچہ بنتا ہے، ہر شخص کے چہرے پہ روشنی ہے، خوشی ہے، اور وہ زندگی کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے پشت پیچھے کسی کے بارے میں بات نہ کیا کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسے نہیں امام بنے، وہ کہا کرتے تھے، ابن المنیر کہتے انی لارجو ان القى اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے قیامت کے دن ہوگا، لا يحاسبني انی اغتبت احدا، میرے نامہ اعمال میں کسی ایک بندے کی بھی غیبت نہیں لکھی ہوگی۔ ولا تقاطعوا، قطع تعلق نہ کیا کرو۔ درد دل سے اس بات کو سمجھیے، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، میرے خاندان میں، آپ کے خاندان میں کتنے لوگ ہیں کہ کتنی دیر سے کلام ہی نہیں ہوئی، حلال ہی نہیں ہے کہ 3 دن گزر جائیں اور کوئی شخص کلام ہی نہ کرے۔ کتنے لوگ اپنی بیوی سے ناراض ہوتے ہیں، معلقہ چھوڑ دیتے ہیں، نہ طلاق دیتے ہیں نہ کلام کرتے ہیں۔ ظلم ہے، کسی معمولی سی بات پہ 2 ماہ اس سے کلام نہیں ہو رہی، بھائی بھائی سے کلام نہیں کر رہا، بھائی بہن کا بھی یہی حال ہے، معاشرہ کیسے بنے گا؟ یہی تو دشمن چاہتا ہے کہ تمہارا خاندانی نظام اس طرح کریش کر دیا جائے کہ تم اٹھ ہی نہ سکو، امت کی سوچ ہی ختم ہو جائے، تم اپنے مسائل میں الجھے رہو۔ اگر اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو یہ دروازے بند کرنے ہوں۔ لا تقاطعوا، قطع تعلق نہ کرو۔ اور میں حدیث سنا دوں جو صحیح الجامع کی روایت ہے، من ہجر اخاہ السنہ فہو کقتلہ، 1 سال تک جو کسی سے کلام نہیں کرتا بغیر کسی شرعی عذر کے، اتنا ہی گنہگار ہے جتنا اس نے کسی کو قتل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک اصول دیا ہے، جب بھی معاشرے کے اندر امن ختم ہوگا اس کی بنیاد بنے گی تو ایک چیز، بدگمانی۔ آپ اپنی بیوی کے بارے میں بدگمان ہو جائیں، بھائی کے بارے میں، بہن کے بارے میں، حتیٰ کہ والدین کے بارے میں، آپ کبھی ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ایک عام جھوٹ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا، لیکن یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونے سے بچیے گا، کیونکہ بدگمانی یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ عام جھوٹ انسان زبان سے بولتا ہے، بدگمانی جب انسان کو ہوتی ہے تو اس سے دل و دماغ بھی ساتھ لگتا ہے، انسان پازیٹیو تھنکنگ جو ہے رائٹ سائیڈ کو استعمال نہیں کر رہا، وہ اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو سامنے لاتا ہے، تو جب اس کو ہی استعمال کرے گا تو یہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا، استعمال ہی نہیں ہوا۔ جب آپ صرف اس کو ہی استعمال کریں گے جہاں منفی سوچی آتی ہے
تو ہر وقت نیگیٹیوٹی آپ کے ذہن میں ہوگی. یوں سمجھیے کہ آپ کے خواب بھی بدگمانی پر مشتمل ہوں گے, آپ بیداری میں بھی غلط سوچیں گے. 24 گھنٹے کا جھوٹ جب انسان بولتا ہے اس کو بدگمانی کہتے ہیں. پہلی صف میں بیٹھا ہوگا اور باہر سے آنے والا سوچا پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے. پتہ کسی کی نیت پہ حملہ کرنا گناہ کتنا ہے. اتنا بڑا امام سوری کہتے ہیں میں نے ہمت لگا رکھی لیکن 6 مہینے تک تہجد سے مجھے محروم کر دیا گیا. صرف ایک چھوٹی سی غلطی مجھ سے ہو گئی. کیا ہوا کہ ایک شخص رو رہا تھا تو میں نے بول کے نہیں کہا, دل میں کہا انہو مرائی, یہ ریاکاری کر رہا ہے. سزا یہ ملی 6 مہینے میں تہجد نہیں پڑھ سکا. میرے بھائیوں, مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ بہت بڑی نیکی ہے. معاشرے کو خوبصورت رویہ دینا, اور یہ بات طے شدہ ہے جو اللہ کے وعدے ہیں. تم جیسی سوچ بناؤ گے اللہ اس کے ثمرات تمہیں دنیا میں بھی دکھائیں گے اور آخرت میں بھی دکھائیں گے. اللہ تمہیں محروم نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بعد اگر انسان بدگمانی سے نہیں بچتا تو پھر انسان تجسس اور تحسس میں چلا جاتا ہے. تو میں لگتا ہے اچھا کیا کر رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا پہن رہا ہے. یہ آپ کا ڈومین ہے کہ آپ اس کو چیک کریں. یہ کس نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اتنا کیوراسٹی میں چلے جائیں. جب یہاں بھی نہیں رکتا پھر وہ نفرت کرنا شروع کرتا ہے. کیسے؟ غیبت کرے گا, باتیں بنائے گا, اس نفرت کا آگے حسد کی طرف آئے گا اور آخر قتل و غارت کے لیے تیار ہو جائے گا. یہی چیز اللہ کے رسول نے سمجھائی, معاشروں کو برباد کر دیتی. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, لو ان اہل السماوات والارضین اشترکوا فی دم واحد لأکبہم اللہ فی النار. 7 آسمان اور 7 زمینیں اور اس میں بسنے والی قوم, اللہ کی مخلوق, یہ سب ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ 14 کے 14 طبق قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے. معاشرے کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول دیا ہے. المؤمن اخو المؤمن, مومن مومن کا بھائی ہے. المؤمن مرآت المؤمن, مومن مومن کا آئینہ ہے. یحوطہ من ورائی, سامنے ہو تو تب بھی محافظ, وہ موجود نہیں ہے تو پھر بھی اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ ہے سچے مومن کی علامت. میرا جی چاہتا ہے کہ شراح نے اس حدیث کے بارے میں جو لکھا ہے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتے. شاید کہ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہو کہ آئینہ دیکھتا تو ہر شخص ہے, لیکن آئینے کے اندر 6 صفات ہیں جو ہمیں بار بار پڑھنی چاہیے, سننی چاہیے, سمجھنی چاہیے اور چیک رکھنا چاہیے کہ میں کدھر کھڑا ہوں. آئینے کی پہلی صفت یہ ہے کہ آپ میں سے جو شخص بھی آئینہ اپنے چہرے کے سامنے لائے گا سب کو ہی وہ چہرہ دکھائے گا, وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ تو اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں, آپ تو اس علاقے کے نہیں ہیں. اس طرح کی شرطیں نہیں لگاتے. مومن بھی خیر خواہ پورے معاشرے کا ہوتا ہے, پوری امت اسلامیہ کا ہوتا ہے. یہ تفرقے بازیاں, یہ ہرڈر جو بنا رکھی ہیں کہ فلاں فلاں نسل کا ہے, فلاں فلاں علاقے کا ہے,
یہ صبائی تعصب ہو، لسانی تعصب ہو یا فکری تعصب ہو، ہر قسم کے تعصبات سے جب تک آپ پاک نہیں اپنے آپ کو کرتے، آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں آئے گی جس سے معاشرے جو ہیں وہ قوم بن کے ابھرتے ہیں جس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔ آئینے کی دوسری صفت یہ ہے کہ آئینہ آپ کو صرف بیٹھے بیٹھے نہیں چہرہ دکھائے گا، آپ کھڑے ہو کے دیکھ لیں تب بھی تو چہرہ نظر آئے گا، آپ اگر آرام کرنے لگے ہیں تو لیٹے لیٹے بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ سفر میں ہیں تو آپ کار بس میں ہیں، گاڑی میں ہیں، ٹرین میں ہیں، جہاز میں، تب بھی دکھائے گا۔ مومن کی خیر خواہی کسی 4 سے 8 گھنٹے ڈیوٹی کے وقت نہیں ہوتی، ہر وقت وہ مومن کے بارے میں دعا کرتا ہے، یا اللہ ان کو برکت عطا فرما، اے اللہ میرے بھائی بیمار ان کو صحت عطا فرما، اے اللہ یہ پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ وہ ہر وقت خیر خواہی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کا ایک تیسرا وصف ہے، اس قدر وسیع و ظرف ہے، لاکھ لوگ بھی ایک آئینہ پکڑ کے دیکھنا چاہیں تو سب کو چہرہ دکھائے گا، یہ نہیں کہے گا بس بھی کرو، میری تو لیمیٹیشنز ہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ مومن بھی یہ تمنا رکھتا ہے کہ یا اللہ میرا قول، میرا عمل، میرا کردار، میری گفتار، میری صلاحیت، میرا مشورہ، میری رائے، میرا مال کس طریقے سے کسی کو نفع مل سکتا ہے اور دین بلند ہو سکتا ہے، میرے مالک تو راضی ہو سکتا ہے۔ چوتھا اس کا وصف اس قدر عدل و انصاف پر مبنی ہے یہ آئینہ، اگر میرے اور آپ کے چہرے پہ ایک نشان ہو تو آئینہ رکھیں تو ایک ہی دکھائے گا، دو نہیں کرے گا، سکینر نہیں، کاپیر نہیں، وہ ایک ہی نشان کو 6 بنا کے دکھائے، ایسا نہیں کرتا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، کسی کے اندر ایک کمی ہو تو اس کو ذلیل کرنے کے لیے جھوٹ بول کر بہتان باندھ کے 100 غلطیاں اس میں نکالنے کی جرت مومن نہیں کرتا۔ اس کا ایک 5واں وصف بھی ہے، بڑا ہی ستر پوشی کرنے والا ہے، بے جان ہے، لیکن مثال چونکہ اللہ کے رسول نے دی ہے، اور اس ہستی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے پوری دنیا کی کلام کی صداقت و عدالت جہاں ختم ہوتی ہے، اس ہستی کی زبان سے نکلنے والی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ ساتر کیسے؟ میرے اگر چہرے پہ کوئی نشان ہے تو یہی میں آئینہ کسی اپنے محترم بھائی کو دوں گا، میرا نشان اس کو نہیں دکھائے گا، مجھے ہی دکھائے گا۔ مومن بھی مومن کا آئینہ ہے، جس کی غلطی ہونا اس کے گھر چلے جاؤ، اس کو بلا لو، اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، حوار کر لو، میرے پیارے بھائی یہ چیز مجھے نظر آئی ہے۔ اس کے لیے اخبارات اور چینلز اور ڈیرے اور نہ جانے کون کون سے ٹولز اور اپلیکیشن استعمال کر کے ذلیل کرنا یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے۔ ہاں ایک چھٹا وصف بھی ہے اس آئینے کا، الصابر علی الاذى۔ نوجوان منچلے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، اور آج کل تو نوجوان کیا بوڑھے زیادہ جذباتی ہو گئے۔ وہ اتفاق سے نحو کی کتاب میں قصہ، ویسے تو عربی سمجھانے کے لیے انہوں نے لکھا تھا کہ ڈاکٹر محترم کے پاس آئے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ کھانا نہیں اب کھایا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ بڑھاپے کی نشانی ہے، جوانی کے کھابے تو نہیں انسان کھا سکتا۔ ویسے بھی حکماء کہتے ہیں کہ 35 سال بندہ کھانے کھاتا ہے اور 35 سال کے بعد کھانے بندے کو کھاتے ہیں۔ نے کہا کہ وزن نہیں اٹھایا جاتا، نے کہا یہ بھی تو بڑھاپے کی نشانی ہے۔ تو خیر بزرگ محترم غصے میں آگے کہتے ہیں ما ہی الا انت ببغا، تم ڈاکٹر ہو کو توتے ہو، ہر ایک بات کا جواب بڑھاپے میں دیتے ہو۔ اور پھر مسکرا کے کہتا ہے بزرگوں یہ جلدی غصے میں آنا نا یہ بھی بڑھاپے کی نشانی ہے۔ غصے میں آ کے کو آئینہ زمین پہ پٹخ دے، ٹوٹ جائے، آپ کسی ایک ٹکڑے کو اٹھا کے بھی سامنے لائیں
کیوں بھی چہرہ دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا؟ دکھائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے میرا حال کیا کر دیا. مومن کو کوئی گالی دے، کوئی لان تان کرے، تکلیف دے، اپنی خیر کا دروازہ بند نہیں کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بھی کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ بھی کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک کہا گیا کہ یہ فراڈ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن اتارا وما کان لنبی ان یغل، نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے یہ کرنا. کہنے والے نے بدبخت نے یہ بھی کہا کہ عدل کریں، فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، میں نہیں عدل کرتا تو دنیا میں کون پھر عدل کرتا. یہاں تک کہ کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا نسب درست نہیں ہے. اللہ کے رسول کو کہنا پڑا وَلِدْتُ مِن نِكَاحٍ لَا مِن صِفَاحٍ مِن لَدُنْ آدم، آدم سے لے کے میرے باپ تک میرا نسب نامہ پاک صاف. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی نہیں چھوڑی. اگر آپ معاشرے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ مثالی بنے تو آپ کو یہ 6 صفات یاد رکھنی ہوگی. لیکن یہ 6 صفات بنتی کیسے ہے؟ یہ اس آئینے کی ہوتی ہیں جو ایک طرف صاف ستھرا ہو اور پیچھے اس کے رنگ کیا ہو، پینٹ کیا ہو. اگر رنگ اکھڑ جائے تو آر پار نظر آتا ہے، اور اگر صاف ستھرا نہ ہو تو اپنی شکل بگڑی ہوئی نظر آتی ہے. جب تک میرا اور آپ کا دل صاف نہیں ہوگا نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے، عصبیت اور تعصب سے، دشمنی سے، اس وقت تک یہ صفات پیدا بھی نہیں ہوں گی. اور جب تک رنگ نہیں چڑھے گا. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ کا رنگ جس پہ چڑھ جاتا ہے اس کو تو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. اللہ کا رنگ جس کو چڑھ جاتا ہے، وہ جس علاقے میں رہتا ہے اللہ ذوالجلال کی رحمت برستی ہے. اللہ کا رنگ جس پہ چڑھتا ہے یہی تو اللہ کے ولی ہیں. اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جن کو دیکھ کے رب یاد آ جائے، جن کو دیکھ کے انسان زندگی کے زاویوں اور رویوں کو درست کر لے، وہ پیمانہ اور مقیاس و میزان بن جاتے ہیں. عمل میں، کردار میں، گفتار میں، معاملات میں، اخلاق میں، بلکہ زندگی کے جملہ زاویوں میں انسان ان کو دیکھ کے اپنی اصلاح کر سکتا ہے. مولا کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایسی صفات نصیب فرمائے کہ ہم مثالی معاشرہ بنانے والے بنیں اور ہر قسم کی نفرت جو ہے اس کو دور کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی معاشرہ بنایا تھا، پھر اس کی حفاظت کے لیے 5 قسم کے شیطانی دروازے بند کروائے تھے کہ یہاں سے شیطان آئے گا اور آپ کے جملہ امن کا تہبالہ کر دے گا. آپ نے فرمایا تھا آپس میں نفرت نہ کرنا، حسد نہ کرنا، کسی کی غیبت اور چغلی کی طرف نہ جانا، قطع تعلق نہ کرنا، اللہ کے بندے بن جانا. بھائی بھائی یہ ساری چیزیں چھوڑو گے تو اللہ کے بندے بن ہی جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کے بارے میں یہ بات سمجھائی تھی. کسی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اللہ نے کی ہے نا، تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یا اللہ اس میرے بھائی کو اور برکتوں سے نواز دے اور مجھے بھی عطا کر دے، تو اللہ آپ کو بھی عطا کر دے. لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا ضمرة
بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاشرہ خیر کے ساتھ اس وقت تک رہے گا جب تک حسد نہیں کرے گا. اس معاشرے میں حسد آ جائے خیر وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے. حسد جس کے بارے میں ابن المعتز کہا کرتے تھے الحسد داء الجسد، کسی نے بغیر کسی بیماری کے اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے وہ حسد شروع کر دے، اور کسی نے زندگی کے ہر قسم کی لاغری اور بیماری سے بچنا ہے تو حسد سے بچ جائے. 160 سالہ شخص ہنستا کھیلتا آیا، امام اصمعی پوچھتے ہیں آپ کھاتے کیا ہو، 160 سال کے ہو گئے ہو اور کیسی آپ کی صحت؟ تو پھر بھی مسکرا کے کہتا ہے ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑا اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا. حسد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد. بیماریاں تو بڑی ہیں لیکن یہ بیماری بڑی عجیب ہے جس کے بارے میں انسان حسد کرتا ہے اس کو تکلیف تو بعد میں پہنچتی ہے، یہ پہلے جل چکا ہوتا ہے حسد کرنے والا. حسد یہ ایمان کا دشمن ہے. صحیح مسلم کی روایت، صحیح بخاری کی روایت آئے تو اوتھینٹسٹی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاں بس اس سے آگے نہیں ہم جا سکتے. حدیث کے الفاظ لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، دو چیزیں دل میں جمع نہیں ہو سکتی، حسد اور ایمان. یا حسد رہے گا یا ایمان رہے گا. مسلم کی روایت ہے. دیانتداری سے سوچئے میرے دعوے اور آپ کے دعوے کہاں چلے جائیں گے؟ اگر میرے اور آپ کے دل میں حسد ہے تو ایمان تو نہ ہوگا. ایمان ہے تو پھر حسد کی گنجائش نہیں ہے. پھر رش کرنا سیکھیں. رش کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی اچھائی کو، نعمت کو دیکھ کے یہ دعا کرو یا اللہ اسے اور عطا کر اور مجھے بھی عطا کر. یہ جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سمجھایا تھا. امام راغب فرماتے ہیں المؤمن یغبط والمنافق یحسد. ایک فرق بھی ہے، مومن تو رش کرتا ہے یا اللہ اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، اور منافق حسد کرتا ہے، کہتا ہے یا اللہ اس سے چھین لے مجھے ملے نہ ملے، یا مجھے دے دے اس سے چھین کے. تو یہ اللہ کے فیصلے کو ٹھکرانا بھی ہے، یہ معاشرے سے دشمنی بھی ہے، اور اس سے انسان ایمان سے دور ہوتا ہے، منافق بھی بنتا ہے. حسد یہ اس قدر بری بیماری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سراسر مخالفت بھی ہے. فرمایا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا، تم آپس میں بغض بھی نہ رکھنا اور نہ ہی تم حسد کرنا، کیونکہ یہ آپ کی پچھلی قوموں میں یہ بیماری تھی. آپ نے فرمایا دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ، میرے صحابہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں تم میں وہ بیماری نہ آ جائے. مقصود پوری امت کو سمجھانا ہے. حسد، نفرت، ساتھ فرمایا ہی الحالقہ، یہ تو ختم کر دینے والی. ایک ہے وہ چیز جس سے بال موڑ دیے جاتے ہیں، حسد اور نفرت سے معاشرے کی محبت اور ایمان ختم ہوتا ہے، موڑ دیا جاتا ہے. اس چیز کے قریب نہ جانے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی اللہم علم معاویۃ الحساب والکتاب وقہ العذاب، اے اللہ اس کو لکھنا سکھا دے، حساب سکھا دے اور عذاب سے بچا دے. اور صحیح بخاری کی روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ میری امت کے لوگ جو سمندر میں جہاد کریں گے یہ سب جنتی ہیں، اور سب سے پہلا جو لشکر لے کے گئے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
سچ فرمایا کہ اگر حسد جو ہے اس کو انسان نہیں چھوڑتا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جس شخص اور اس کے بھائی کے درمیان حسد بغض ہوتا ہے، اللہ فرماتے اس کے حساب پیچھے کر دے، جب تک یہ آپس میں محبت نہیں کرتے ان کے اعمال کو میں دیکھنا بھی پسند ہی نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہی کہہ رہے ہیں، کل الناس اقدر علی رضاہ الا حاسد نعمہ، ہر بندے کو میں راضی کر سکتا ہوں لیکن حسد کرنے والے کو آپ راضی نہیں کر سکتے۔ یہ اس دن راضی ہوگا جس دن آپ مٹی کے نیچے چلے جائیں گے یا آپ کی نعمتیں ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے یہ راضی نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ کی رضا کو سامنے رکھا کرے۔ یہ یہودیوں کا شیوا ہے، ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے جب تم آپس میں سلام کہتے ہو، السلام علیکم، اس کا مطلب ہوتا ہے میرے بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل و عیال کو سلامت رکھے، آپ کے مال و دولت کو سلامت رکھے۔ یہودیوں کو مسلمانوں کی سلامتی پسند نہیں ہے۔ والتأمین، یہودیوں کو دوسرا حسد ہوتا ہے تو جب تم آمین کہتے ہو، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ پھر ہم کہتے ہیں آمین، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم استجب دعاءنا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما رہے۔ یہودی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اچھا یہ نبیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت کو، اچھا یہ صلحاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس پہ سب سے زیادہ ان کو سلام پر اور آمین پر حسد ہوتا ہے۔ اور اگر غور کیا جائے تو میرے بھائی سب سے زیادہ حسد ابتدا میں اگر کیا تو کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا۔ تو یہ ابلیس کی صفت ہے جو مومن کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ حسد تھا نا کہ میں آدم کو سجدہ کیسے کروں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور مٹی زمین جو ہے وہ انسان کے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے۔ اس حسد نے اس کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا، اس پہ پھٹکار پڑی۔ صحابی رسول مسجد میں تشریف لائے، آپ نے فرمایا کسی کی چاہت ہے جنتی کو دیکھنے کی تبھی اس دروازے سے جنتی آئے گا۔ آپ نے اشارہ فرمایا، سب صحابہ دیکھ رہے کون آئے، دیکھا تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ، بائیں ہاتھ میں جوتی ہے، دائیں ہاتھ میں کھونٹی ہے، وَتَقْطُرُ لِحْيَتُهُ مَاءً، اور داڑھی سے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ نہ موت، نہ قبر، نہ حشر، نہ حساب و کتاب، جنتی۔ صحابی گر گئے، حدیث لمبی ہے، 3 دن رہے۔ کہا کیسے آئے تھے؟ کہا یہ دیکھنے آیا تھا کہ جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا میں کیسے مل گئی۔ آپ بھی تہجد پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، کوئی نیا کام نظر نہیں آئے۔ کہتے ادھر آؤ، ہو سکتا ہے کہ تیرے کام آ جائے۔ لا احسد على احد على شيء اعطاه الله اياه، میرے بھائی میں نے آج تک کسی سے حسد نہیں کیا۔ وليس في قلبي غمر، میں نے کبھی اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں رکھی۔ صحابی کہتے ہیں لگتا ہے پھر اسی سے خوشخبریاں ملی۔ کہتے ہیں حسد نہیں کیا، میں نے کینہ نہیں رکھا اپنے دل میں، گرہ نہیں باندھی۔ انعام بھی اللہ نے 3 بڑے دیے۔ دنیا میں جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے اعلان ہوتا ہے، لیکن جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کے رسول کو جبریل نے آ کے بتایا کہ صحابی سعد کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ احتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، سعد کی روح جب آسمانوں کی طرف جا رہی تھی تو اس کے استقبال میں اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ صحابی چل رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ لوگ تو اتنے نہیں ہیں تو آپ کیسے چل رہے ہیں؟
فرمایا 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے بھی دل ایسے بنائے اور اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور اس وطن عزیز کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور اس کے توڑنے والوں کو اللہ ہدایت دے یا اس سے اس وطن کی جان چھڑائے۔ اور اللہ ذوالجلال جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرما، اپنے محبوب کی رفاقت اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔